إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ صوبائی جمعیت اہل حدیث مشرقی یو پی کے ناظم اعلیٰ فضیلت الشیخ شہاب الدین مدنی حفظہ اللہ، ہماری ضلعی جمعیت کے ناظم جناب ندیم صدیقی صاحب، اکرام صاحب، ہماری مقامی جمعیتوں کے تمام ذمہ داران اور میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور ماؤں بہنوں، رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے اور آج کا جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے اس پر انشاءاللہ تفصیل سے ہمارے شیخ فضیلت الشیخ شہاب الدین مدنی حفظہ اللہ تفصیل سے روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ رمضان کی فضیلت کے عنوان سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ رمضان کا جو یہ مہینہ ہے، یہ مہینہ ہماری اپنی تربیت کا ایک خاص مہینہ ہے، جس کے اندر ہم اپنے آپ کی طرف فکر کریں اور اپنی تربیت کریں، اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو جوڑیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے، مزمحل اور کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اسے ضرورت ہوتی ہے کچھ مقویات کی، کچھ وٹامنس کی، ایسی چیزوں سے، ایسے ٹیبلٹ، ایسے مشروبات جس کو وہ کھائے توانائی حاصل کرے، اسی طریقے سے ہمارے اندر جو روح ہے یہ بھی کبھی بیمار ہو جاتی ہے، اس کے اندر بھی پسماندگی آ جاتی ہے، اور اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو توانائی حاصل ہو، طاقت حاصل ہو۔ جیسا کہ فرمایا گیا الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ کہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ مسلمانوں کے لیے اس طور پر مہینہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی بڑھوتری کی طرف فکر کریں، اپنے آپ کی فکر کریں، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے اندر ایمان کی طاقت آ جائے اور ایمان کی قوت آ جائے۔ فوجیوں کے ہاں جو آرمیز ہوتی ہیں، جو فوجیں ہوتی ہیں، ان کے ہاں یوں تو مشقیں روز آنا جاری رہتی ہیں، لیکن سال میں خاص پروگرام ہوتا ہے جسے ڈرلنگ کا مہینہ کہتے ہیں۔ ڈرل کرنا، ڈرل کہتے ہیں اپنے آپ کو بالکل تیار کرنا۔ تو اسی طریقے سے یہ رمضان کا مہینہ اپنے آپ میں جھانکنے کا مہینہ ہے اور اپنے تعلق کو اللہ رب العزت سے مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کے اندر قرآن پاک کا نزول کیا گیا۔ یوں تو سارے مہینے بہتر ہیں، ہر دن بہتر ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جس ماہ کو چنا اپنا پیغام اتارنے کے لیے، وہ کلام ربانی جو اتر رہا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ منتخب فرمایا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، وَحَجِّ الْبَيْتِ، اور خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ رمضان یہ جو روزے ہیں یہ فرض کیے گئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، لازم کیے گئے ہیں۔ ایک مسلمان کی یہ شرط میں داخل ہے، یہ اس کے ایمان کا حصہ ہے
بنی الاسلام علی خمس. یہ آپ نے اگر روزہ نہ رکھا کاہلی میں سستی میں تو یہ ڈھا دیا آپ نے. ایک اس کا پلر گر گیا, ایمان میں نقص واقع ہو گیا, کمی واقع ہو گئی, اور بعض لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں. اور بلکہ ہماری مائیں اور ہمارے خواتین کا ایک کمزور سا پہلو یہ بھی ہے کہ جب بچے روزہ رکھنے چلتے ہیں اپنے ایمان میں آ کر, ماں باپ کو دیکھ کر, بھائی بہنوں کو دیکھ کر, گھر کے لوگوں کو دیکھ کر وہ بھی روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کی مائیں ان کو روک دیتی ہیں, کہتی نہیں بچے ابھی روزہ مت رکھنا, بعد میں رکھ لینا. بیٹیاں روزہ رکھنا چاہتی, ان کی مائیں ان کو روک دیتی, ارے نہیں تم تو بڑی کمزور ہو گئی ہو. یہ طریقہ درست نہیں ہے, یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے, یہ ایک مسلم ایک ایمان کا یہ معیار نہیں ہے. ایک جو اسلام کا ذہن ہوتا ہے, مسلم کا طور طریق ہوتا ہے, اس کا طور طریق نہیں ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو آمادہ کرے, ان کی ہمت افزائی کرے, اور یہ کہے کہ ہاں تم اور آگے بڑھو, روزہ رکھو. عزیزان گرامی, اللہ رب العزت کے نزدیک اس روزے کی بڑی اہمیت ہے, اور اللہ نے فرض کیا ہے, اور یہ اسی لیے فرض کیا ہے. یہ ہماری زندگی ہے کیا, یہ فرض اس لیے کیا ہے تاکہ دیکھا جائے یہ ہمارا کردار کیا ہوتا ہے. یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے, ختم ہو جائے گی. ہر آدمی کو ایک وقت دیا گیا ہے, اس کا وقت معینہ. جب وقت متعین آ جائے گا پھر وہ فلا یستقدمون ساعۃ ولا یستقدمون, نہ تو وہ آگے بڑھ پائیں گے نہ پیچھے ہٹ پائیں گے. فرشتہ آئے گا اور روح کو قبض کر لے گا, اور آپ اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے. اب جو حساب کتاب ہے اب شروع ہوگا. اللہ اکبر. یہ جو تھوڑی سی زندگی ہمیں دی گئی ہے, یہ زندگی ہمیں گزارنی ہے جس طرح اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے. اب بہت سارے مسائل کو شیطان ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. مستقبل کی تعمیر تمہارے سامنے بہت بڑا مسئلہ ہے. عہدے اور منصب کو حاصل کر لینا بہت بڑا مسئلہ ہے. پراپرٹیز بنا لینا, مکان کا عمدہ اور شاندار بنا لینا, بچوں کی شادی کی فکر کرنا, یہ سب بہت بڑے مسئلے ہیں جو شیطان ہماری نگاہوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے, اور انسان کے ذہن کو, ایک مومن کے ذہن کو اسی کے اندر الجھا دیتا ہے کہ بیچارہ اسی میں پریشان رہتا ہے. ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کا ہے. ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اپنے اسلام پر عمل کرنے کا ہے. جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو مطیع و فرما بردار بن کر کھڑے ہوں گے یا مجرم اور خطاکار بن کر کھڑے ہوں گے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. جب فرشتے آئیں گے تو ہمیں اللہ رب العزت کا سلام سناتے ہوئے بڑے اطمینان کے ساتھ یہاں سے لے کر جائیں گے, یا جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ جو مجرمین ہیں ان کے چہروں پر فرشتے تماچے مارتے ہوئے لے کر جاتے ہیں. ہمارے سامنے یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اللہ کے ہاں مجرم بن کر جا رہے ہوں گے یا اللہ کے ہاں مطیع اور فرما بردار جن بن کر جا رہے ہوں گے. یہ ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ ہے. عزیزان گرامی, اس کی طرف دھیان رکھنے کی ضرورت ہے, اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے, اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے, اپنے کردار کو بنانے کی اور سنوارنے کی ضرورت ہے. آپ نے گھر دیکھا ہوگا, بسا اوقات گھر کے اندر گندگی آ جاتی ہے, ڈسٹ آ جاتا ہے, کوڑا کرکٹ ہو جاتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اسے صاف کرتے ہیں, گھر کو اچھا رکھتے ہیں, اس کو مینٹین کرتے ہیں, چیزوں کو سلیقے سے سنوارتے ہیں, لگاتے ہیں. اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کی فکر کریں. ہم دیکھیں کہ ہمارے ایمان کے اوپر گرد و غبار تو نہیں پڑ رہا ہے, ہمارے عقائد تو نہیں بگڑ رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ کفریہ اور شرکیہ باتیں ہمارے اندر آ رہی ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا کوئی نوجوان یہ کہہ رہا ہے کہ ارے کیا ضرورت ہے بھوکے پیاسے رہنے کی, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں بھوکے پیاسے رہنے کی. یہ سب ایسی ہی باتیں ہیں, ہم اپنے آپ کو کمزور کیوں کریں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کفریہ اور شرکیہ باتیں نکال کر آپ کے ایمان کو نکالے لے رہی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے وہ نوجوان جن کو تیار ہونا چاہیے ایمان کی مضبوطی کے لیے, اور وہ پڑے ہوئے ہیں غفلت کے اندر, گانے سن رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, سیریلز دیکھ رہے ہیں, گیم کھیل رہے ہیں, خرافات میں لگے ہوئے ہیں, نہ معلوم کس قدر اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. اس طرف ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے.
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء رمضان، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آ جاتا ہے فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، اور جو شیاطین ہیں سرکش شیاطین ان کو قید کر دیا جاتا ہے، جو سب سے زیادہ گمراہ کرنے والے، بہکانے والے، وسوسے ڈالنے والے، انسان کے ذہن اور ایمان پر ڈاکے ڈالنے والے، ایسے لوگوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ امام ترمذی نے اس روایت کو بیان کیا، ایک اور ہم روایت پیش کرنے جا رہے ہیں جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی یہ پہلی رات ہوتی ہے، یعنی آپ نے دیکھا مغرب میں چاند نکلا، جیسے ہی چاند نکلا رمضان کا مہینہ شروع ہوا، اب جو یہ رات ہے شیطان صفدت الشیاطین، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، مردت الجن، اور جو جناتوں کے بڑے سرکش لوگ ہیں انہیں قید کر دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منھا باب، اور پھر کوئی دروازہ ان میں سے جہنم کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منھا باب، اور کوئی بھی دروازہ ان میں سے بند نہیں ہوتا، جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ وَيُنَادِ مُنَادٍ، اور ایک پکارنے والا فرشتہ آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کی طرف بڑھنے والے آگے بڑھ، آگے موقع ہے آگے بڑھنے کا، نیکیاں کرنے والے اٹھ اور نیکیاں کر، ویا باغی الشر اقصر، اور اے برائیاں کرنے والے ٹھہر جا، رک جا، وَلِلَّهِ عُتْقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ رب العزت جہنم سے بہت لوگوں کو اپنی رحمت کی وجہ سے آزاد کرتا جاتا ہے، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، ہر رات کو اللہ رب العزت آزاد کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے، اللہ رب العزت جن کو جہنم سے خلاصی دے۔ کس قدر اللہ کی رحمتیں موسلا دھار برس رہی ہوتی رمضان کے اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں، یہ خاص مہینہ جو عبادتوں کا مہینہ ہے، ایمان کو بڑھانے کا مہینہ ہے، قرآن پاک سے شیفتگی اور وارفتگی کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتاکم رمضان، یہ رمضان کا مہینہ آ گیا، شہر مبارک، بڑا مبارک مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ رب العزت نے اس میں روزہ رکھنے کو فرض قرار دیا ہے، لازم ہے، فرض ہے روزہ رکھنا۔ جس کے اندر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطینوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ من حرم خیرہا، جو اس کی برکتوں سے محروم رہا، فقد حرم، تو واقعی محروم رہ گئے۔ اب یہ نسائی کی روایت ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الصلوات الخمس، یہ 5 نمازوں کا ادا کرنا، والجمعۃ الی الجمعہ، اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، مکفرات ما بینہن، یہ گناہوں کو معاف کر دینے والے ہیں، ان کا کفارہ ہے، ان کے جو بھی درمیان میں ہے، اذا اجتنبت الکبائر، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں کی ہے، متفق علیہ روایت ہے۔
اللہ اکبر، کس قدر اللہ کا اکرام ہے، اس کا انعام ہے. ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت بغیر آپ کے معافی مانگے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی معاف کر رہا ہے. 5 وقت کی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کی پابندی کر رہے ہیں، ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، البتہ جو کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہ، ان کے لیے آپ کو توبہ کرنی ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید میں، ریاکاری میں نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، عادت کے لیے نہیں، لوگ کیا کہیں گے اس لیے نہیں، اللہ کے لیے روزہ رکھا، خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا، اور ایمان کے ساتھ، اس کے ساتھ میں کوئی شرک نہ ہو. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے ملایا نہیں. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول ظلم سے ملانے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک کی اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ اب ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے ملایا نہیں؟ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشرک، یہ ظلم کا مطلب ہے شرک کرنا. یاد رکھیے شرک کے ساتھ میں کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا، کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں ہوتی. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، میرے پیارے بچوں، میں سب سے پہلے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، سب سے پہلے اس رمضان کے روزے رکھنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے، عمرہ اور حج کرنے سے پہلے کہ آپ توحید کو سمجھیں اور شرک کو سمجھیں. توحید کو جانے اور شرک کو جانے. اگر آپ نے توحید کو نہ جانا اور شرک زندگی میں دوڑتا رہا، زندگی شرک کے دلدل میں ڈوبی رہی، اور آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ کوئی قابل قبول نہیں، یہ سب منہ پر مار دیا جائے گا. اس لیے کہ شرک کرنے کے ساتھ کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی. سب سے پہلے جاننا ہوگا کہ توحید کیا ہے، شرک کیسے آتا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں جو شرک کی شرک اکبر ہے، کون سی چیزیں ہیں جو ایمان سے خارج کر دینے والی ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو آدمی کو کافر بنا دینے والی ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو ایمان کو سلب کر لینے والی ہیں، یہ جاننا ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید میں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے تمام ما قبل کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. ومن قام لیلۃ القدر، اور جو لیلۃ القدر میں شب بیداری کرتا ہے ایمان و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید میں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے ما قبل کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم کی یہ بھی روایت ہے، آپ نے فرمایا من قام رمضان، جو رمضان کی رات میں قیام کرتا ہے، جو قیام اللیل کیا جاتا ہے عشاء کے بعد میں، یہ جو قیام اللیل ہوتا ہے 8 رکعت کا اور اس کے بعد 3 رکعت وتر، یہ جو قیام اللیل ہے اس کے ثواب کے بارے میں سنیے، بخاری اور مسلم کی روایت، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے قیام کیا رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید میں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے ما قبل کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. ذرا آپ سوچے تو اللہ رب العزت کس قدر گناہوں کو معاف کر رہا ہے، بالکل انسان کو پاک و صاف کر رہا ہے. بدن کے اوپر جیسے میل لگ جاتا ہے اور آدمی صابن سے نہا دھو کر اس میل کو صاف کر دیتا ہے اور بالکل اجلا اجلا چمکتا ہوا شاندار عمدہ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنا چاہتا ہے اپنے بندوں کو، صاف شفاف کرنا چاہتا ہے. اسی طریقے سے کوئی گناہ آدمی کے اوپر باقی نہ رہے، اور جب اس دنیا سے جا رہا ہو تو اللہ کے فرشتے اس کو خوشخبری دے رہے ہوں. اللہ رب العزت بھی یہی چاہتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رغم انف رجل، اس آدمی کی ناک خاک آلودہ ہو، وہ ذلیل ہو جائے،
ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے میرے اوپر درود نہ پڑھا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ورغم انف رجل، اور اس آدمی کی ناک خاک آلودہ ہو، ذلیل ہو جائے وہ شخص. دخل علیہ رمضان ثم انسلخ، اس کے اوپر رمضان آیا اور پھر رمضان چلا گیا. رمضان داخل ہوا، وہ موجود ہے، زندہ ہے، سانسیں لے رہا ہے. ثم انسلخ، پھر یہ رمضان چلا گیا. قبل ان یغفر له، اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، اس کی مغفرت نہ ہوئی. اس نے روزہ نہ رکھا، اس نے اللہ کے سامنے توبہ نہ کی، اس نے قیام نہ کیا، اللہ سے گناہوں کی مغفرت نہ مانگی. جس وقت اللہ تبارک تعالیٰ سب کو معاف کر رہا ہو اور وہ بندہ دور کھڑا ہوا ہو، ایسا کس قدر وہ منحوس بندہ ہے، کس قدر وہ خیر سے محروم بندہ ہے، کیسا کاہل بندہ ہے، کیسا ناشکر گزار بندہ ہے، اپنے رب کی طرف کھنچ کر نہیں آتا. جہاں پر ہر ایک کو معافی عطا کی جا رہی ہے اور اس کے سر کے اوپر کاہلی سوار، اس کو دنیا اپنے پھیرے میں لیے ہوئے ہے اور دنیا کے اندر یہ گھوم رہا ہے، ناچ رہا ہے اور اللہ سے مغفرت طلب نہیں کر رہا ہے. رمضان گزر گیا، بڑے سے بڑے مجرم کو اللہ نے معاف کر دیا، بڑے سے بڑے مجرم کی مغفرت ہو گئی. ارے مشرک، وہ اپنے شرک سے باز آ گیا، اللہ کے حضور اس نے توبہ کر لی، اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا. ایک کافر، زندگی بھر کفر کرنے والا، اپنے کفر سے باز آ گیا، اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کر لی، اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا. چھوٹے موٹے گناہ کرنے والا اللہ کے حضور توبہ کر رہا ہے، اللہ اس کو بھی معاف کر رہا ہے. اور یہ کیسا منحوس آدمی ہے، کس قدر ناشکر گزار یہ شخص ہے کہ اس کو دنیا ہی کی فکر لگی رہی اور دنیا ہی میں گھومتا رہا، اپنی مکان، اپنی دکان، اپنی پراپرٹی، اپنا خیر، بس اسی میں وہ لگا رہا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی. اسی کے آگے کا ایک اور ٹکڑا ہے، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ، اور اس آدمی کی ناک خاک آلودہ ہو جس کے سامنے اس کے والدین نے بڑھاپا پایا مگر اس نے ان کی خدمت نہ کی اور وہ جنت میں داخل نہ ہوا. عزیزان گرامی، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، ایک ہوں یا دونوں، ان کی قدر کیجئے، ماں باپ کی قدر کیجئے، ان کی خدمت کیجئے. متفق علیہ ایک اور روایت ہے حضرت سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت بابا، جنت کے اندر ایک دروازہ ہے، یقال لہ الریان، اس کا نام ریان ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن صرف روزے دار اس میں داخل ہوں گے. یہ انعام ہوگا، یہ اکرام ہوگا، صرف روزے داروں کے لیے وہ ہے. لا يدخل معهم احد غیرهم، اور ان کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس میں داخل نہ ہوگا. یقال اين الصائمون، کہا جائے گا کہاں ہے روزے دار؟ فيدخلون منه، روزے دار اس میں داخل ہو جائیں گے. فاذا دخل آخرهم، جب آخری روزے دار بھی اس میں داخل ہو جائے گا، اغلق، وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. فلم يدخل منه احد، پھر دوبارہ دوسرا کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا. یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو باب الریان میں داخل ہونے والا بنائے. اللہ کی اس خاص، وہاں پر کیا خاص نعمتیں ہوں گی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جس نے روزے داروں کے لیے خاص کر کے وہ دروازہ بنایا گیا ہے. یوں تو جنت کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ما لا عین رأت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نعمتیں ہوں گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی، نہ کسی کان نے سنی ہوں گی، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال آیا ہوگا، ایسی نعمتیں. تو باب الریان کے اندر روزے داروں کے لیے اللہ نے کیا نعمتیں رکھی ہوں گی وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال اللہ عز وجل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، ہر ابن آدم کے ہر عمل کا بدلہ اسے دے دیا جائے گا سوائے روزے کے. جو آدمی روزہ رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فإنہ لی، یہ روزہ اس نے صرف میرے لیے رکھا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کا بدلہ دوں گا. اللہ اکبر. وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ،
یہ روزہ تو ڈھال بن جاتا ہے جہنم سے، روزہ ڈھال بن جاتا ہے. ذرا اندازہ تو کرے، ذرا سوچ کے دیکھے، جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی، اس کے شعلے اٹھ رہے ہیں، مجرم پکڑ پکڑ کر گھسیٹ گھسیٹ کر اس کے اندر ڈالے جا رہے ہیں. ڈھال بن جائے گا کہ نہیں، اس آدمی کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اس کو روک لیا جائے گا. اللہ کی خاص عنایت ہوگی اس بندے کے اوپر. یہ روزہ رکھنے والا تھا، بھوک اور پیاس برداشت کرنے والا، پانی کا ایک قطرہ نہ پینے والا، صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آگے کی روایت ہے حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو جب کسی کا روزہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ گندگی کے کام نہ کرے، شور شرابہ چیخ پکار نہ کرے. اگر کوئی اس کو گالی دے یا اس سے جنگ کرے تو وہ یہ کہے انی امرؤ صائم، میں تو روزے سے ہوں. والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لخلوف فم الصائم، روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. میں یہاں پر بتا دوں، منہ کی بدبو کا مطلب دانت کی بدبو نہیں ہے، یہ پیٹ کی جو میدہ جب خالی ہوتا ہے ہمارا، جب میدہ خالی ہوتا ہے تو اس میں سے بدبو نکلتی ہے، وہ ہے، وہ یوں مسواک کرتے رہنا چاہیے. یہ بھی روایت بخاری اور مسلم دونوں کی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب صائم، کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں، لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ روزہ رکھ کر انہیں سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے کچھ نہیں ملتا. ورب قائم، اور کتنے ہی ایسے کھڑے ہونے والے ہیں عبادت کرنے والے جن کو ان کے قیام میں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ من لم یدع قول الزور، جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پانی چھوڑ دے. اپنا کھانا، اپنی شہوت کی چیزوں کو چھوڑ رہا ہے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. روزہ بھی رکھے ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، گالی بھی دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، دوسرے کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے وکیلوں کو بلا بلا کے دستاویز تیار کرائے دے رہا ہے. روزہ بھی رکھے ہے اور تھانے کے اندر چلا جا رہا ہے جھوٹا مقدمہ لکھانے کے لیے. کسی سے ذرا سی لڑائی ہو گئی، نالی کی لڑائی، گھر کی لڑائی، پراپرٹی کی لڑائی، اور جھوٹے مقدمے کے انبار لگائے دے رہا ہے، اس نے یہ بھی کہا اور یوں بھی کہا اور ایسے بھی کہا، اور روزہ بھی رکھے ہوئے، گالیاں بھی دے رہا ہے. آج کل تو ایک فیشن سا بن گیا ہے، آپ روزے سے ہیں، اب آپ کے ماں باپ بھی آپ سے ڈر ڈر کر بات کر رہے ہیں، بڑا غصہ چڑھا ہوا ہے، کہتے ہیں روزہ ان کو لگا ہوا ہے. یہ کون سی بات ہو گئی؟ روزہ رکھ کر صحابہ کرام جہاد کیا کرتے تھے، آگے بڑھا کرتے تھے، سفر بھی آگے کیا کرتے، سفر میں بھی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے کہا کہ بھائی روزے توڑ دو، ختم کرو. یہ جذبہ اپنے اندر رکھنا چاہیے. یہ کیا کہ آدمی نے روزہ رکھا اور نڈھال ہو کر پڑ گیا، اب وہ پڑا ہوا ہے چپ چاپ، کوئی کام نہیں کر رہا ہے، گھر کا کوئی کام نہیں سن رہا ہے، اٹھ نہیں رہا ہے، بات بھی نہیں کر رہا ہے. بلکہ اللہ رب العزت معاف فرمائے، ایسے بھی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو نمازیں تک چھوڑے ہوئے، اٹھتے سیدھے مغرب میں اٹھے، اس سے پہلے برش برش کیا اور آ کے بیٹھ گئے. بس یہ کون سا روزہ ہے؟ کیا تماشا ہے؟ اگر آپ کو اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرنی ہے، روزے کو روزے کی طرح نہیں رکھنا ہے، تو یہ بھوکا پیاسا رہنا کیا ہے؟ لہذا فرمایا بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کو روزہ رکھ کر سوائے بھوک پیاس رہنے کے اور کچھ نہیں ملتا. اسی طریقے سے سوائے یہ کہ بس وہ رات میں کھڑے ہوئے اور اس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملتا. لہذا اس روزے کی حفاظت بھی ضروری ہے. اور خاص طور سے ایک روایت اور ہم سنا دیتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے اور قرآن یہ قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے، شفاعت کے لیے آگے بڑھیں گے.
روزہ کہے گا اے رب، اے میرے پروردگار، میں نے اس کو کھانے نہیں دیا، شہوت نہیں کرنے دی دن میں، فشفعنی فی، پروردگار میری شفاعت کو قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو سونے نہیں دیا، اے میرے رب میری شفاعت کو قبول فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیشفعانی، دونوں کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے، امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، بس اب ہماری وقت ختم ہوتا ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ رمضان کا یہ مہینہ انتہائی عظمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، سعادت کا مہینہ ہے، خیر کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر اپنے آپ پر قابو رکھیں، اپنے زبان پر قابو رکھیں، اپنی آنکھ پر قابو رکھیں، اپنے ذہن پر قابو رکھیں، اور قرآن پاک سے، حدیثوں سے زیادہ مشغول ہوں۔ ایک تلاوت آپ خوب کریں، قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھیں یا زبانی پڑھیں، لیکن ایک ایسا وقت ضرور بنائیں جس میں قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں۔ احسن البیان بہت اچھی تفسیر ہے، ہمارے خیال سے ہر آدمی کو اس کو پڑھنا چاہیے، مختصر بھی ہے، عمدہ بھی ہے، تھوڑا وقت نکالیں۔ اسی طریقے سے صحیح احادیث کا جو ذخیرہ ہے بخاری اور مسلم کا ہے، اس رمضان میں اپنا ایک وقت متعین کریں جس کے اندر اس کو ضرور سے ضرور پڑھیں۔ اسی طریقے سے جو منہج کے صحیح علماء اکرام ہیں، جو صحیح منہج پر قائم ہیں، ان کے بیانات کو بھی ضرور سنیں، روزے کے جو مسائل ہوں ان کو ضرور پوچھیں، معلوم کریں، توحید کو جانیں، شرک کو جانیں، اور اس طریقے سے یہ رمضان کا پورا مہینہ اس کو عبادت کے لیے وقف کر دیں، اور اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اپنے کردار کو سنوارنے کے لیے، ایمان کو بڑھانے کے لیے وقف کر دیں، اور اپنے بچوں کی خاص طور سے ان پر نظر رکھیں، اپنے گھر میں اپنے اہلیہ پر نظر رکھیں، اور یہ مہینہ صرف کھانے پینے کا مہینہ نہ رہ جائے، بلکہ یہ مہینہ ایمان کی زیادتی کا مہینہ ہو، ایمان کے اضافے کا مہینہ ہو، ایمان کی بڑھوتری کا مہینہ ہو۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو صحیح احادیث کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اپنی زندگی کے اندر دین اسلام کو اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔